إن الذين يظاهرونك إنما يظاهرون الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدنا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد العالمين وعلى آلك وصحبه يا سيدنا محمد العالمين صحابہ وہ صحابہ جن کی رسول دین ہوتی تھی صحابہ وہ صحابہ جن کی رسول دین ہوتی تھی نبی کا ذکر کرتے تھے نبی کی دین ہوتی تھی قابل احترام برادران اسلام اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہے اور اسلامی سال کا آخری مہینہ ذوالحج ہے اسلامی سال کے پہلے مہینے میں یکم تاریخ کو امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے اور 10 محرم کو نواسہ رسول فاطمہ جدید جوانوں کے سردار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے اور رمضان کی 10 تاریخ کو اسلامی سال کا آخری مہینہ ذوالحج ہے جو بھی گزر رہا ہے اس کی 10 تاریخ کو قدیم مصر اللہ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی جنہوں نے اللہ کی راہ میں پیش کی اور اسی مہینہ کی 18 تاریخ کو 18 ذوالحج کو خلیفہ رسول خلیفہ ثالث امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے کون حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر آپ نے اسلام قبول کیا اور جب آپ نے اسلام قبول کر لیا کلمہ پڑھ لیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے چاہا انہوں نے حضرت عثمان غنی کو ایک کمرے میں قید کر دیا اور آپ نے عثمان غنی تو انہیں نیا مذہب اختیار کر لیا اور اپنے مذہب کو تم نے چھوڑ دیا میں تمہیں قید میں رکھوں گا یہاں تک کہ تم اس مذہب کو چھوڑ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً کہا کہ قید میں تو رہ سکتا ہوں لیکن کلمہ نہیں چھوڑ سکتا سبحان اللہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول دیکھیں ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کی دعوت کی اور اس کے رسول اللہ کے گھر میں تشریف لائے رسول اللہ السلام کا شامہ نبوت سے نکلے حضرت عثمان غنی پیچھے پیچھے چلتے آ رہے اور آقا کریم علیہ السلام کے قدموں کو مبارک قدمین کو گرتے چلے آ رہے رسول اللہ السلام نے دیکھا اور فرمایا عثمان تم میرے قدموں کو گرتے چلے آ رہے ہو آج کے یا رسول اللہ ہاں اس وجہ سے میں قدموں کو گرتے چلا رہا ہوں جتنے قدم آپ کے میرے گھر تک لگیں گے جتنے قدم آپ کے میرے گھر تک آپ تشریف لے کے آئیں گے جتنے قدم مبارک آپ کے میرے گھر تک آئیں گے میں ہر قدم میں بڑا مدد کروں گا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر رسول دیکھیں حضرت عبداللہ بن عمر آپ لوگ انہیں کو دوڑا رہے کسی نے کہا عثمان ہے عبداللہ بن عمر انہیں کو کیوں دوڑا رہے ہو اس وجہ سے دوڑا رہا ہوں اس جگہ میرے نبی نے اپنی انہیں کو دوڑایا ایک دن اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے اور وضو کی ایک جگہ پہ اور عثمان کی طرف دیکھا اور مسکرا پڑے کسی نے کہا عثمان غنی کو مسکرا رہے ہو کیا وجہ فرماتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور وضو کر کے حضور علیہ السلام مسکرائے میں حضور علیہ السلام کی سنت کو زندہ کروں میں حضور علیہ السلام کی سنت کو زندہ کروں اور کون حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اندازہ کریں عشر مبشرہ 10 صحابہ ایسے ہیں جن کو میرے نبی نے نام دیکھا جنت کی خوشخبری سبحان اللہ اور ان 10 میں سے تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک تھا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابوبکر کو تم جنتی ہو، حضرت عمر کو فرمایا تم جنتی ہو، اور تیسرے نمبر پہ حضرت السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تم جنتی ہو. ایک موقع یہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے جنت کے بشارت سنائی، جنت کی خوشخبری سنائی. اور دوسرا موقع جب میرے آقا علیہ السلام مکہ شریف سے ہجرت فرما کر مدینہ شریف میں گئے. ایک کنواں تھا جس کو میرے روما کہتے ہیں، میرے روما. اور آپ نے شاید آج جو زیارت بھی کی ہو مدینہ شریف میں کنواں میں نے تو کی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے تشریف لے گئے. آپ نے اس کے کنویں کی مالک سے فرمایا کہ یہ کنواں وقف کر دو اور مجھ سے جنت کا چشمہ خرید لو، یعنی جنت خرید لو. اس نے عرض کیا ضرور یہ میرا ذریعہ معاش ہے. ذریعہ معاش سمجھتے ہیں یعنی اس سے میں اپنا پیٹ بھرتا ہوں، یعنی کہ لوگوں کو پانی، اس کنویں کا لوگوں کو پانی بھیجتا ہوگا. اور عرض کیا یہ میرا ذریعہ معاش ہے. تو میں آقا کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنویں کے مالک کے پاس پہنچے. کہا کہ یہ 35,000 روپے آپ نے خرید لیا. حضور اسلام کی بارگاہ میں آئے. آج کے یا رسول اللہ آپ اسے فرما رہے تھے کہ یہ وقف کر دو اور جنت لے لو اور جنت کا چشمہ دے لو. اگر یہ بات حضرت عثمان کرے یعنی کنواں خرید کر دے اور کنواں خرید کے وقف کر دے تو یا رسول اللہ کیا میری بھی جنت ہے، کیا میری جنت کے چشمے ہیں؟ قریب آقا علیہ السلام نے بولا ہاں عثمان تیرے بھی لیے ہے. اور کہ یا رسول اللہ پھر گواہ ہو جائے کنواں میں نے خرید بھی لیا اور کنواں میں نے وقف بھی لیا. سبحان اللہ. آپ اندازہ کریں کون حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہ جن کو یہ اعزاز حاصل ہے، جن کو یہ مقام حاصل ہے اور جن کو یہ عزت حاصل ہے. رسول علیہ السلام کی پیارے امتی اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی علیہ السلام تک جتنے نبی آئے کسی نبی کے امتی کے نکاح میں نبی پاک علیہ السلام کے یا کسی نبی کی دو شہزادی ہیں. کس نبی کی امتی کے نکاح میں حضور علیہ السلام نبی کی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں اپنے کسی امتی کے نکاح میں نہیں آئی. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں حضور علیہ السلام کی ایک شہزادی آتی ہے جس کے نام حضرت فاطمہ الزہرا اور حضور علیہ السلام کی 4 شہزادیاں تھیں. حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہ جن کے نکاح میں حضور علیہ السلام کی 2 شہزادیاں تھیں. یہ کے بعد یہ پہلے آپ ایک شہزادی کا نکاح کیا جس کا نام حضرت رقیہ، حضرت رقیہ. اور جب ان کا انتقال ہوا حضور علیہ السلام نے اپنی دوسری شہزادی حضرت کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے کیا. جب ان کا انتقال ہوا قریب آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی ایک ہی گھر کی میں تیرا نکاح دے دیتا. کیا مقام ہے حضرت عثمان کا کہ جن کے نکاح میں حضور علیہ السلام کی 2 شہزادیاں، ایک کا نام حضرت رقیہ اور ایک کا نام حضرت کلثوم. جب کے بعد دیکھیں اور جب کے بعد دیکھیں جب کا 2 میرے نکاح میں نہیں آ سکتا. اور اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی کا لقب ہے ذو الرحم. کیا لقب ہے؟ کیا مانا ہے ذو الرحم؟ 2 نوروں والا. ذو الرحم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ 2 نوروں والا. ان کے گھر میں نبی پاک علیہ السلام کی 2 شہزادی آ گئی اس لیے وہ ذو الرحم بن گئے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا دیکھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور دروازے میں شخص نے اجازت دی. آج کے یا رسول اللہ میں اندر آ سکتا ہوں؟ فرمایا آ جاؤ. حضرت ابوبکر آ گئے. پھر دروازے میں اجازت طلب کی گئی. حضرت عمر آئے. آج کے یا رسول اللہ اجازت ہو آپ میں آ جاؤ. پھر حضرت عثمان آ گئے. میرا نام رکھو. پنڈلی مبارک سے کپڑا اٹھا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پنڈلی مبارک سے کپڑا اٹھا تھا. حضرت ابوبکر آئے سرکار تشریف فرما رہے. حضرت عمر آئے سرکار تشریف فرما رہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے حضور فرما رکھو. پھر حضور نے پنڈلی مبارک پر اپنا کپڑا رکھ دیا اور حضرت ارشد اللہ تعالیٰ نے جب محفل پر خاص ہوئی نا حضرت کے یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہوا کہ حضرت ابوبکر آئے آپ بیٹھے رہے، حضرت عمر پاک آئے آپ بیٹھے رہے اور حضرت عثمان آئے آپ نے پنڈلی مبارک میں کپڑا بچھا دیا. وجہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا عائشہ جس سے آسمان کے فرشتے آیا کر دیکھا میں محمد اس کا یاد کروں. سبحان اللہ. فرمایا جس سے آسمان کے فرشتے آیات کریں
کیا میں اس کو گانے دے رہا ہوں؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں جیسے آسمان کا فرشتے دیا جاتے ہیں، جیسے آسمان کے فرشتے دیا جاتے ہیں۔ اللہ کون سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کریں سخاوت دیکھیں، کیا دیکھیں؟ سخاوت دیکھیں۔ غریب آقا علیہ السلام پر جلوہ گر تھے، حضرت تبوک کا موقع تھا، میرا آقا نے فرمایا جب میرے لشکر کا سامان مہیا کرے میں مصطفیٰ جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میں غریب آقا علیہ السلام میرا آقا فرماتے ہیں میں جنت کی ٹکٹ دیتا ہوں۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے، آج کے یا رسول اللہ 100 اونٹ گمائے سارا سامان اللہ کے نام پہ، پھر حضرت نے فرمایا آپ کرنا کہ اللہ کے نام پہ جنت لے لے۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے، آج کے یا رسول اللہ 200 اونٹ، پھر حضرت نے فرمایا حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے، آج کے یا رسول اللہ 300 اونٹ اللہ کے نام پہ قربان کرتا ہے۔ اب میرے آقا ممبر سے نیچے ہوتے فراز نارا ممبر حضور ممبر سے نیچے ہوتے اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سن لو آج کے بعد عثمان غنی کو کوئی عمل جنت سے روک ہی نہیں سکتا، آج کے بعد میرے عثمان کو جنت سے کوئی عمل روک ہی نہیں سکتا۔ آپ اندازہ فرمائیں کیا مقام ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیا عزت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حدیبیہ کے مقام پر ذرا توجہ کرنا، حدیبیہ کے مقام پر جب یہ خبر پھیل گئی حضور علیہ السلام عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے اور حدیبیہ کے مقام پر رکے اور حضرت عثمان کو بھیجا جاؤ کافروں سے کہو ہم لڑنے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، اجازت دے دیں گے تو ہم عمرہ کر لیں گے۔ تو خبر پھیل جاتی ہے کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے درخت کے نیچے صحابہ کرام سے بیعت لی اور اس کو کہتے بیعت رضوان، بیعت رضوان، اور اس کا ذکر قرآن میں ہے رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ آقا علیہ السلام نے بیعت کی، فرمایا صحابہ حضرت عثمان کا بدلہ دیں گے، میرے آپ کو بیعت کرو۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ حضور علیہ السلام بیعت لے رہے ہیں تو حضرت عثمان کو شہید ہو گیا، جب تک شہید نہیں ہوئے۔ میرے آقا حضرت عثمان کی عظمت کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتے تھے اور عظمت کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا چاہتے تھے، اور میرے آقا اشارہ کر کے کہ میرا عثمان شہید نہیں ہوا اس کی وجہ بیان کرتا ہوں۔ میرے آقا نے صحابہ کرام سے بیعت لی، صحابہ کرام نے ہاتھ مبارک پہ ہاتھ رکھ کے بیعت لی ہم حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے، اور میرے آقا نے صحابہ کرام کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور فرمایا صحابہ سن لو ہاتھ یہ عثمان، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ، یہ کس کا ہاتھ ہے؟ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ آپ ذرا توجہ کرنا، میرے آقا عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ رہے ہیں اور اللہ فرماتا ہے محمود ید اللہ ہے وہ کہہ رہی تیرا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے۔ مطلب کیا جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے، خدا کے ہاتھ کو خدا اپنے مصطفیٰ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمائے اور میرے آقا عثمان کو کہے عثمان تیرا ہاتھ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، تیرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ، حضرت عثمان۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر توجہ کرنا 3 دن پانی بند، بولو کتنے دن؟ 3 دن۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتنے دن پانی بند ہوا؟ 40 دن پانی بند ہوا۔ کتنے دن؟ 40 دن پانی بند ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کون عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جامع القرآن بھی ہیں کامل الحیا بھی ہیں، جامع القرآن بھی ہیں اور کامل الحیا بھی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک سنیے۔ میرے قریب آقا علیہ السلام نے فرمایا لکل نبی رفیق و رفیقی یا علی فی الجنت عثمان۔ اللہ اکبر، جب یہ حدیث میں نے پڑھی ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں لکل نبی رفیق و رفیقی یا علی فی الجنت عثمان۔ فرمایا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہے، لکل نبی رفیق، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہے، لکل نبی ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہے، یا علی فی الجنت عثمان۔ فرمایا میرا جنت میں میرا دوست میرا رفیق میرا عثمان غنی ہے۔ جنت میں میرا دوست میرا رفیق کون ہے؟ حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اندازہ کریں میرے آقا کریم علیہ السلام دعا فرما دیں تو قبولیت میں دیر بولے نہیں، اس کی میں مثال دوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جائے۔ حضور ممبر پر تشریف فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے عرض کیا اللہ معبود کے پیارے ہاتھوں کا واسطہ اللہ رحمت کی بارش عطا فرمائے، آمین کہتے ہیں۔ آسمان میں بادل بالکل نہیں تھے، میرے آقا ممبر پر جلوہ کرتے، ایک صحابی مجلس میں کھڑا ہوا مسجد نبوی میں، عرض کہ یا رسول اللہ دعا کرے اللہ رحمت کی بارش عطا کرے۔ میرے آقا نے ہاتھ مبارک اٹھا دیے، یا اللہ رحمت کی بارش دے، بخاری میں حدیث ہے۔
تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آسمان پر پہاڑوں کی بادل، پہاڑوں کی مثل، امثال الجبال، پہاڑوں کی مثل آسمان پر بادل آ گئے اور چھا گئے اور برسنا شروع ہو گئے۔ آسمان پر بادل کس کی مثل؟ پہاڑوں کی مثل، بادل آ بھی گئے، چھا بھی گئے اور برسنا بھی شروع ہو گئے۔ اور حضور صاحب کو بھی ہاتھ مبارک نیچے نہیں آئے تھے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں حضور کی داڑھی مبارک سے پانی نیچے ٹپک رہے ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ کھجور کی چھڑیوں کی کچی چھت تھی مسجد نبی شریف، اب بارش، کھجور بارش، اتوار کو بارش، سوار کو بارش، اگلا جمعہ آ گیا، یہ حدیث بخاری شریف ہے، اگلا جمعہ آ گیا، وہی صحابی یا کوئی اور سے نکلا گیا، حضور دعا کرے بارش تھم جائے، میرا کہ کلام آواز لینا ولا لینا، ابھی حضور کے ہاتھ اٹھ گئے اور فوری طور پہ آسمان کی بدر چر گئے، ارشاد ہوا، سورج لوٹا، آیا جو اشارہ چاند کھلا، بادل برسا، رمجم رمجم، جب میں ابھی بھی خدا آیا، حضور السلام ہاتھ اٹھا دے، آسمان کے بادل برسنا شروع کر دے، حضور کے ہاتھ اٹھ جائے تو بارش کے بادل فوری طور پہ ختم ہو جائے اور اللہ کو لے جائے مسجد قبلہ دین، آمین کہہ دیں، آمین، اللہ سب کو لے جائے مدینہ شریف، جگہ دو، آمین، اور جگہ دو، اور جگہ دو، مسجد قبلہ دین۔ ابھی اگست کے اخیر میں سنا ہے کہ عمرے کھلنے والے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں میرا نام بھی آ جائے، تمہارا نام بھی آ جائے۔ اب ہمیں جی مکان مسجد قبلہ دین ہے، میرے آقا نماز پڑھا رہا ہے، ذرا توجہ کرنا، ذرا توجہ کرنا، میرے آقا جب زبان میں لاتے ہیں دعا اللہ فوری قبول کرتا ہے، میرے آقا دل کا خیال بدل دے، میرا معبود کے دل کے خیال کو پورا فرما دیتا ہے۔ میرے آقا نماز پڑھا، یہودی تانا دیتے تھے، ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، مسجد قبلہ دے رہے، دو قبلہ والی مسجد، یہ حاجی بہت سارے بیٹھے ان سے پوچھ رہے، دو قبلہ والی مسجد، دو قبلہ والی مسجد، حضور السلام 4 رکعت والی نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعت پڑھ چکے تھے، 2 رکعت ابھی رہتی تھی۔ حضور کی طبیعت مبارک، دل مبارک میں خیال آیا کہ ہمارا قبلہ کعبہ ابراہیم نہیں ہونا چاہیے، اور یہ قبلہ بیت المقدس کے بجائے کعبہ ابراہیم نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ دل میں خیال آیا تھا، چاہیے یہ تھا نماز مکمل ہو جاتی، صحابہ کرام کو بتایا جاتا، مکمل کیا جاتا، اور آپ کے بعد پھر دوبارہ نماز اس طرح پڑھی جاتی۔ رب نے کہا جبریل نماز بعد میں مکمل ہوگی، میرے محبوب نے آسمان کی طرف چہرہ کر دیا، جا قرآن دے کے جاؤ، اے میرے محبوب ابھی نماز کے اندر چہرہ تو پھیر دیا، سبحان اللہ۔ آپ نے السلام نے قبلہ بنایا میری مرضی سے، موسیٰ علیہ السلام نے قبلہ بنایا میری مرضی سے، حضرت دانیال نے قبلہ بنایا میری مرضی سے، محبوب صالح نے قبلہ بنایا میری مرضی سے، تو محبوب ہے فلاں وجہ جنہ کا قبلہ تر کہا، محبوب چہرہ تو بدلے گا، قبلہ سبحان اللہ، محبوب اسی کو قبلہ بنا دے گا۔ کعبہ بنتا ہے اسی طرف ریاض، کعبہ بنتا ہے اسی طرف ریاض، جس طرح وہ لوگ کو موڑ دیتے ہیں۔ اگر اردو سمجھنا ہے تو پنجابی سن لو، پانی لوٹ دیتا، پانی لوٹ دیتا، رابع کے سونے محبوبہ تیرے ایک ویک کر ایسا کعبہ موڑ، سبحان اللہ، کعبہ موڑ، پانی لوٹ دیتا، پانی لوٹ دیتا، رابع کے محبوبہ تیرے ایک ویک کر دے ایسا کعبہ موڑ۔ آبا میری بکار میں یہ بات اس لیے بتائی آپ کو سنائی تاکہ پتہ چلے کہ میرے آقا زبان میں لائے اللہ وہ بھی پوری کرتا، میرے آقا دل میں لائے اللہ وہ بھی فوراً پوری فرما دیتا ہے۔ اب حضرت عثمان غنی کی شان پر موضوع میرا یہ تھا، میں نے ٹچ کیا تھا کہ ذرا صحیح سمجھ آ جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام غور ہے، سنیں کیا فضیلت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں حضور علیہ السلام رات سے لے کر طلوع فجر تک اللہ اکبر اللہ اکبر، رات سے لے کر طلوع فجر تک ساری رات مصطفیٰ کریم علیہ السلام یہ بات فرماتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ مناجات کرتے رہے، یاد کرتے رہے، میرے مالک میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا، اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ بتاؤ کہ رضا کا سرٹیفکیٹ نہیں آیا ہوگا تو اور کیا آیا ہوگا؟ سارے کرام تو ویسے بھی رضی اللہ عنہ مارد مانو، ساری دنیا چاہتی ہے کہ خدا راضی ہو جائے، نمازی نماز پڑھتا ہے خدا راضی ہو جائے، حاجی حج کرتا ہے خدا راضی ہو جائے، مجاہد جہاد کرتا ہے خدا راضی ہو جائے۔ رب فرماتے ہیں محبوب تیرے سے اب وہ ہے رضی اللہ عنہ مارد مانو، اس سے خدا راضی ہو جائے۔ اور یاد رکھ لو شمار والو، یاد رکھ لو صحابیت نماز کا نام نہیں ہے، صحابیت روزے کا نام نہیں ہے، صحابیت حج کا نام نہیں ہے، صحابیت میرے نبی کی جوت کے پھیروں کا نام ہے، میرے نبی کی ایمان کے ساتھ زیارت کا نام ہے، صحابی کہلاتا ہے جس نے ذہنی حیات میں میرے آقا کی زیارت بھی کر لی اور میرے آقا کی صحبت پالی، خاتمہ سے بڑھ ہو گیا، وہ میرے آقا کا صحابی ہے۔ اور جب حضور السلام کو وصال ہوا صحابہ کرام ورد کیا کرتے تھے زبان حال سے وسط حال سے
تے وسدے ناسی وسدے ہاسے تے وسدے ناسی تیری جھوک دے آسے پاسے سن دے ہاسے مچھلیاں گالی سن یار سن دا ہاسے